سال 1945 تھا۔ دنیا دوسری جنگ عظیم کی تباہ کاریوں سے ابھر رہی تھی، ایک ایسی جنگ جس نے لاکھوں زندگیاں نگل لی تھیں اور دنیا بھر میں زخموں کے نشان چھوڑے تھے۔ اس تباہی کی راکھ سے امید کی ایک کرن پھوٹی اقوام متحدہ۔ 24 اکتوبر 1945 کو قائم ہونے والا یہ ادارہ جنگ کے افریج سے پاک دنیا کی اجتماعی آرزو کا عکاس تھا، ایک ایسی دنیا جہاں بموں اور گولیوں کی جگہ بات چیت اور تعاون ہو۔ ایک ہی نسل کے دوران 2 عالمی جنگوں کی ہولناکیوں نے اقوام عالم کی باہمی وابستگی اور مستقبل کی جنگوں کو روکنے کے لیے ایک عالمی طریقہ کار کی اشد ضرورت کو واضح طور پر اجاگر کیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد قائم ہونے والی لیگ آف نیشنز بالآخر ایک اور عالمی تنازع کو روکنے میں ناکام رہی تھی۔ اس ناکامی سے سیکھتے ہوئے اقوام متحدہ کے بانی ارکان ایک زیادہ مضبوط اور مؤثر تنظیم بنانے کے لیے پرعزم تھے۔ 50 ممالک کی جانب سے سان فرانسسکو میں اقوام متحدہ کے چارٹر پر دستخط نے اس نئے عالمی نظام کی بنیاد رکھی۔ یہ دستاویز انسانیت کی مشترکہ امنگوں کا ثبوت، بین الاقوامی تعاون کے اصولوں اور بین الاقوامی امن و سلامتی کو برقرار رکھنے کے طریقہ کار کا خاکہ پیش کرتی ہے۔ اقوام متحدہ محض بات چیت کا فورم نہیں تھا، اس کا تصور دنیا میں بھلائی کے لیے ایک فعال قوت کے طور پر کیا گیا تھا جو تنازعات کی جڑوں کو حل کرنے اور سب کے لیے سماجی اور اقتصادی ترقی کو فروغ دینے کا اختیار رکھتا ہے۔ اقوام متحدہ کے مشن کے مرکز میں 4 بنیادی مقاصد ہیں۔ ہر ایک ایسے ستون کی نمائندگی کرتا ہے جس پر ایک زیادہ پرامن، منصفانہ اور خوشحال دنیا تعمیر کی جا سکتی ہے۔ یہ مقاصد جو اقوام متحدہ کے چارٹر میں محفوظ ہیں آج بھی تنظیم کے کام کی رہنمائی کرتے ہیں۔ پہلا اور سب سے اہم مقصد بین الاقصى لالا کیا کاس کا امینی میم سوسیت سے ام خاص نلاپ مانی من ہائنن ایڈنا اور سلامتی کو برقرار رکھنا ہے۔ اس میں سفارتکاری اور ثالثی کے ذریعے تنازعات کو روکنا، نیز امن کے لیے خطرات بشمول جارحیت اور دہشت گردی کے واقعات سے نمٹنے کے لیے اجتماعی کارروائی کرنا شامل ہے۔ دوسرا مقصد اقوام کے درمیان دوستانہ تعلقات کو فروغ دینا ہے جو کہ مساوی حقوق اور عوام کے خود ارادیت کے اصولوں کے احترام پر مبنی ہوں۔ یہ ایک ہم آہنگ عالمی برادری کو فروغ دینے میں پرامن بقائے باہمی افہام و تفہیم اور تنوع کے احترام کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ تیسرا مقصد اقتصادی، سماجی، ثقافتی یا انسانی ہمدردی کے بین الاقوامی مسائل کو حل کرنے میں بین الاقوامی تعاون حاصل کرنا ہے۔ اس میں پائیدار ترقی کو فروغ دینے اور موسمیاتی تبدیلی کا مقابلہ کرنے سے لے کر انسانی حقوق کے تحفظ اور بحران کے وقت انسانی امداد فراہم کرنے تک وسیع مسائل شامل ہیں۔ چوتھا مقصد ان مشترکہ مقاصد کے حصول میں اقوام کی کارروائیوں کو ہم آہنگ کرنے کا مرکز بننا ہے۔ یہ مشترکہ چیلنجوں سے نمٹنے اور مشترکہ مقاصد کی طرف کام کرنے کے لیے اقوام کو ایک ساتھ لانے، مکالمے اور ہم آہنگی کے لیے ایک پلیٹ فارم کے طور پر اقوام متحدہ کے کردار کو اجاگر کرتا ہے۔ بین الاقوامی امن و سلامتی کو برقرار رکھنے کی اہم ذمہ داری سونپی گئی۔ سلامتی کونسل اقوام متحدہ کے سب سے طاقتور ادارے کے طور پر کھڑی ہے۔ 15 رکن ممالک پر مشتمل سلامتی کونسل کو پابند فیصلے کرنے کا اختیار حاصل ہے جس کی تعمیل تمام رکن ممالک پر لازم ہے۔ 5 مستقل ارکان یعنی چین، فرانس، روس، برطانیہ اور امریکہ کو ویٹو پاور حاصل ہے جس کی وجہ سے ان میں سے کوئی بھی قرارداد کو روک سکتا ہے چاہے اسے اکثریتی حمایت حاصل ہو۔ یہ دفعات اگرچہ بڑی طاقتوں کے درمیان اتفاق رائے کو یقینی بنانے کے لیے ہیں، لیکن یہ تنازع کا ایک نکتہ بھی رہا ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ فوری بحرانوں کے سامنے نااہلی کا باعث بن سکتا ہے۔ باقی 10 ارکان جنرل اسمبلی کی طرف سے 2 سالہ مدت کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں جو جغرافیائی نمائندگی اور کونسل کے اندر آوازوں کی گردش کو یقینی بناتے ہیں۔ سلامتی کونسل کے فیصلے جنہیں قراردادوں کے نام سے جانا جاتا ہے جاری ریاستوں پر پابندیاں عائد کرنے سے لے کر امن کی بحالی کے لیے کارروائیوں کی اجازت دینے اور جنگ بندی کی نگرانی کے لیے مبصرین کی تعیناتی تک ہو سکتے ہیں۔ سلامتی
کونسل بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے خطرات بشمول دہشت گردی، وسیع تباہی کے ہتھیاروں کی اشاعت اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے نمٹنے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ کونسل ممالک کو تنازع سے امن کی طرف منتقل کرنے میں مدد کے لیے امن کی بحالی کے مشن قائم کر سکتی ہے، آزاد اور منصفانہ انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے انتخابی مبصرین تعینات کر سکتی ہے، اور بین الاقوامی امن و سلامتی کو خطرہ سمجھے جانے والے افراد یا اداروں پر پابندیاں عائد کر سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کے مرکز کی نمائندگی کرتے ہوئے جنرل اسمبلی تمام سے 193 رکن ممالک کے درمیان مکالمے اور تعاون کے لیے ایک منفرد پلیٹ فارم کے طور پر کھڑی ہے۔ سلامتی کونسل کے برعکس، جہاں طاقت چند ایک کے ہاتھوں میں مرکوز ہوتی ہے، جنرل اسمبلی ایک قوم ایک ووٹ کے اصول پر کام کرتی ہے، جس سے تمام ممالک کو ان کے سائز، دولت یا فوجی طاقت سے قطع نظر یکساں آواز ملتی ہے۔ عالمی رہنماؤں کا یہ سالانہ اجتماع موسمیاتی تبدیلی اور غربت سے لے کر تخفیف اسلحہ اور انسانی حقوق تک کے اہم عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ جنرل اسمبلی کی قراردادوں اگرچہ قانونی طور پر پابند نہیں ہیں، لیکن ان کا اخلاقی وزن بہت زیادہ ہے اور یہ بین الاقوامی اصولوں اور رویوں کو تشکیل دے سکتی ہیں۔ عالمی مسائل سے نمٹنے میں اپنے کردار کے علاوہ جنرل اسمبلی سلامتی کونسل کے لیے غیر مستقل ارکان کے انتخاب، سیکرٹری جنرل کی تقرری اور اقوام متحدہ کے بجٹ کی منظوری میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ اقوام کے درمیان تفہیم کو فروغ دینے اور پل بنانے، بحث اور مباحثے کے لیے ایک اہم فورم کا کام کرتا ہے۔ جنرل اسمبلی کی کمیٹیاں اور ورکنگ گروپس تخفیف اسلحے اور بین الاقوامی سلامتی سے لے کر قانونی معاملات اور سماجی، انسانی ہمدردی اور ثقافتی مسائل تک مخصوص مسائل پر غور کرتے ہیں۔ یہ کمیٹیاں گہرائی سے تبادلہ خیال اور مذاکرات کے لیے ایک پلیٹی سیٹس ڈسٹابیس مبیم طوفان فراہم کرتی ہیں، جس کی وجہ سے قراردادوں اور اعلامیوں کی ترقی ہوتی ہے جو بین الاقوامی برادری کی اجتماعی مرضی کی عکاسی کرتی ہیں۔ سیکشن 5 اقتصادی اور سماجی کونسل ایک بہتر دنیا کے لیے کوشاں، دنیا بھر کے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے وقف اقتصادی اور سماجی کونسل یا ایکوسوک اقتصادی، سماجی اور ماحولیاتی مسائل پر بین الاقوامی تعاون کو فروغ دینے کے لیے مرکزی پلیٹ فارم کا کام کرتا ہے۔ جنرل اسمبلی کی طرف سے 3 سال کی مدت کے لیے منتخب کیے گئے 64 رکن ممالک پر مشتمل ایکوسوک اقوام متحدہ کے ترقیاتی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے کام کرتا ہے۔ وہ غربت کے خاتمے، پائیدار ترقی، صنفی مساوات اور تعلیم اور صحت کی سہولیات تک رسائی جیسے مسائل سے نمٹتے ہیں۔ ایکوسوک عالمی چیلنجوں سے نمٹنے میں ہم آہنگی اور تاثیر کو یقینی بناتے ہوئے اقوام متحدہ کی خصوصی ایجنسیوں، فنڈز اور پروگراموں کے کام کی ہم آہنگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اپنے ماتحت اداروں کے ذریعے ایکوسوس بین الاقوامی سطح پر متفقہ ترقیاتی اہداف کے حصول کی طرف کی جانے والی پیش رفت کا گہرائی سے جائزہ لیتا ہے۔ یہ ابھرتے ہوئے چیلنجوں کی نشاندہی کرتا ہے اور ان سے نمٹنے کے لیے پالیسی کی سفارشات تیار کرتا ہے۔ ایکوسوک حکومتوں، سول سوسائٹی کی تنظیموں اور نجی شعبے کے درمیان مکالمے اور شراکت داری کو فروغ دینے میں بھی کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہ پائیدار ترقی کے حصول کے لیے تمام فریقین کی مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ سیکشن 6 بین الاقوامی عدالت انصاف، بین الاقوامی قانون کا تحفظ عالمی عدالت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بین الاقوامی عدالت انصاف یا ICJ اقوام متحدہ کا مرکزی عدالتی ادارہ ہے۔ نیدرلینڈز کے شہر دی ہیگ میں واقع ICJ ریاستوں کے درمیان قانونی تنازعات کو حل کرنے اور مجاز اداروں اور خصوصی ایجنسیوں کی طرف سے بھیجے گئے قانونی سوالات پر مشاورتی آراء فراہم کرنے کا ذمہ دار ہے۔ جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل کی طرف سے منتخب کردہ 15 ججز پر مشتمل ICJ کے فیصلے ان ریاستوں پر پابند ہیں جو مقدمے کی فریق ہیں۔ عدالت کا دائرہ اختیار ملوث
ریاستوں کی رضامندی پر مبنی ہے، جس کا مطلب ہے کہ ریاستوں کو اپنے تنازعات کو عدالت میں پیش کرنے پر اتفاق کرنا ہوگا تاکہ اسے مقدمہ سننے کا اختیار حاصل ہو سکے۔ ICJ بین الاقوامی قانون کو برقرار رکھنے اور ریاستوں کے درمیان تنازعات کے پرامن حل کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے فیصلے بین الاقوامی قانون کی ترقی اور وضاحت میں معاون ہیں، جو مستقبل کے مقدمات کے لیے مثال کے طور پر کام کرتے ہیں۔ عدالت کا کام قانونی مسائل کی ایک وسیع رینج کا حادثہ کا سیاحتیہ ساٹھان کوئے بشمول علاقائی تنازعات، سمندری حد بندی، سفارتی استثنی، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور ماحولیاتی قانون۔ ICJ کے فیصلے اگرچہ ہمیشہ آسانی سے نافذ نہیں ہوتے، لیکن ان کا اخلاقی وزن بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ اصولوں پر مبنی بین چلا علاق و پامی نظام کی ترقی میں معاون ہیں۔ سیکشن 7 سیکریٹریٹ اقوام متحدہ کا انجن روم۔ پردے کے پیچھے مسلسل کام کرتے ہوئے سیکریٹریٹ اقوام متحدہ کی انتظامی اور آپریشنل ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتا ہے۔ سیکریٹری جنرل کی قیادت میں سیکریٹریٹ اقوام متحدہ کے روزمرہ کے کاموں کو انجام دینے، دیگر اہم اداروں کے مینڈیٹ پر عمل درآمد اور رکن ممالک کو ضروری خدمات فراہم کرنے کا ذمہ دار ہے۔ دنیا بھر سے بھرتی کیے گئے ہزاروں بین الاقوامی سول سروس کے اہلکاروں پر مشتمل سیکریٹریٹ غیر جانبداری، مساوات اور پیشہ ورانہ مہارت کے اصولوں کا مجسمہ ہے۔ یہ سرشار افراد، امن کی بحالی اور انسانی امداد سے لے کر اقتصادی ترقی اور ماحولیاتی تحفظ تک وسیع شعبوں میں کام کرتے ہیں۔ سیکریٹری جنرل، جنہیں اکثر دنیا کا سفارتکار کہا جاتا ہے، اقوام متحدہ کے ایجنڈے کو ترتیب دینے، بین الاقوامی تنازعات میں ثالثی کرنے اور تنظیم کی اقدار اور اصولوں کی وکالت کرنے میں مرکزی کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ ایک زیادہ پرامن اور منصفانہ دنیا کے لیے اقوام متحدہ کی امنگوں کی علامت کے طور پر خدمات انجام دیتے ہیں۔ سیکریٹریٹ اقوام متحدہ کے دیگر اہم اداروں کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے، تحقیق، تجزیہ اور رصد کی حمایت فراہم کرتا ہے۔ یہ اقوام متحدہ کے نظام کے کام کی ہم آہنگی میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ مختلف ایجنسیوں اور پروگراموں کی کوششیں ہم آہنگ اور باہمی طور پر مضبوط ہیں۔ سیکشن 8 خصوصی ایجنسیاں مہارت کے ساتھ عالمی چیلنجوں کا سامنا۔ دنیا کے ہر کونے تک اقوام متحدہ کی پہنچ کو بڑھاتے ہوئے خصوصی ایجنسیاں مخصوص تکنیکی اور ترقیاتی چیلنجوں سے نمٹنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ خود مختار تنظیمیں اقوام متحدہ کے ساتھ شراکت میں کام کرتی ہیں۔ چی سب بنا گوشت گورو ڈروننگ کنگ دی باڈیز اور بجٹ کے ساتھ کام کرتی ہیں، وسیع پیمانے پر عالمی مسائل پر خصوصی مہارت لاتی ہیں۔ تعلیم اور صحت کی سہولیات کو فروغ دینے سے لے کر بھوک اور بیماریوں کا مقابلہ کرنے تک یہ ایجنسیاں دنیا بھر کے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے مسلسل کام کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر عالمی ادارہ صحت ملیریا، HIV ایڈز اور تب تک جیسی بیماریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے عالمی سطح پر کوششوں کی قیادت کرتا ہے، جبکہ اقوام متحدہ کا ادارہ برائے اطفال تعلیم، صحت کی دیکھ بھال اور تشدد اور استحصال سے تحفظ کے ذریعے بچوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ ادارہ برائے خوراک و زراعت بھوک کے خاتمے اور غذائی تحفظ کو فروغ دینے کے لیے کام کرتا ہے، جبکہ اقوام متحدہ کا ادارہ برائے تعلیم، سائنس اور ثقافت، تعلیم، سائنس، ثقافت اور مواصلات میں بین الاقوامی تعاون کو فروغ دیتا ہے۔ یہ ایجنسیاں بین الاقوامی لیبر آرگنائزیشن، عالمی بینک اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ جیسی دیگر تنظیموں کے ساتھ مل کر عالمی چیلنجوں سے نمٹنے اور سب کے لیے ایک بہتر مستقبل کی تعمیر کے لیے وقف مہارت اور وسائل کا ایک وسیع نیٹ ورک بناتی ہیں۔ سیکشن 9 اختتام اقوام متحدہ کی دیرپا میراث۔ اپنے قیام کے 78 سال بعد اقوام متحدہ دیرپا انسانی جذبے کے طور پر کھڑا ہے، ایک ایسی دنیا میں امید کی کرن جو اکثر تنازعات، عدم مساوات اور ناانصافی کی ضد میں ہے۔
اگرچہ اقوام متحدہ کو گزشتہ برسوں میں تنقیدوں اور چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن امن، ترقی اور انسانی حقوق کو فروغ دینے میں اس کی کامیابیاں ناقابل تردید ہیں۔ سفارتکاری اور امن کی بحالی کے ذریعے بے شمار تنازعات کو روکنے سے لے کر انسانی حقوق اور پائیدار ترقی کے لیے عالمی معیارات طے کرنے تک، اقوام متحدہ نے ایک زیادہ منصفانہ اور مساوی دنیا کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس کی خصوصی ایجنسیوں نے لاکھوں زندگیاں بچائی ہیں، عالمی صحت کے نتائج کو بہتر بنایا ہے اور تعلیم اور مواقع تک رسائی کو بڑھایا ہے۔ اقوام متحدہ کا کام ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی اور عالمی وبائی امراض سے لے کر سائبر جنگ اور بڑھتی ہوئی عدم مساوات تک نئے چیلنجوں کے لیے جدید حل اور اجتماعی کارروائی کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ اپنی منفرد قانونی حیثیت اور قوت متحرک کے ساتھ ریچارجوں سے نمٹنے اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک زیادہ پرامن، منصفانہ اور پائیدار دنیا کی تعمیر کے لیے ایک ناگزیر فورم ہے۔ جیسے جیسے دنیا تیزی سے باہم مربوط ہوتی جا رہی ہے، کثیر الجہتی اور تعاون کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اقوام متحدہ اپنی خامیوں کے باوجود انسانیت کے لیے اپنے اختلافات کو دور کرنے، مشترکہ چیلنجوں سے نمٹنے اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک زیادہ پرامن، منصفانہ اور پائیدار دنیا کی تعمیر کے لیے بہترین امید کی نمائندگی کرتا ہے۔